3 جان نثاروں کی وفات۔ اس سال حضرات صحابہ کرام میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جان نثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانشار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول، حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم، حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ سوم، حضرت اسد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت بڑے بڑے سردار بھی مر کر بردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن العاص صحابی رضی اللہ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہونے لگے اور رونے لگے اور فریاد کرنے لگے، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ چچا جان، آخر کار آپ کی بے قراری اور اس گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہوئیں اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی سال سنہ 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اسی طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی پیدائش سے
مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔